بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی پراسرار کہانی کا نام ہے خودی کا قتل۔ اینجلیکا اپنے بستر پر نیند دراز چھت کو دیکھنے میں مگن تھی۔ چھت اس کے سامنے رنگ بدل رہی تھی، کبھی سرخ، کبھی سفید اور کبھی سیاہ، مگر اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کے ساتھ آج کل ایسے حیرت انگیز واقعات روزمرہ کا معمول بن چکے تھے۔ وہ جس چیز کو بھی زیادہ غور سے اور دھیان سے دیکھتی، اس سے وہ چیز اپنی ہیبت بدلتی محسوس ہوتی۔ ہر ایک چیز اسے جاندار سانس لیتی ہوئی نظر آتی۔ اسے بستر اور دیواروں سمیت ہر ایک چیز جسے لوگ بے جان سمجھتے، اس سے اس ہر چیز میں جان نظر آتی۔ ہر ایک ساکھ چیز بھی سانس لیتی محسوس ہوتی۔ اگر وہ اپنی ممی یا ڈیڈی سے اپنے محسوسات کے بارے میں بات کرتی تو وہ لوگ سمجھتے شاید اس کے دماغ کا کوئی دماغی مسئلہ ہے۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کا اعتبار نہیں کرے گا۔ وہ کسی کو بھی وہ سب کیسے دکھا سکتی تھی جو وہ خود محسوس کرنے لگی تھی۔ پہلے ایسے شکایت تھی کہ اس کے والدین اپنی اپنی مصروفیات کی وجہ سے مصروف رہتے ہیں اور اسے زیادہ وقت نہیں دیتے، اور جس وقت وہ گھر ہوتے وہ خوب جی بھر کر انجوائے کرتی۔ مگر اب صورتحال بدل گئی تھی۔ اب انجلیکا اپنے والدین کے گھر میں موجودگی کو بھی زیادہ اہمیت نہ دیتی۔ اپنے بہن بھائیوں سے تو وہ پہلے ہی زیادہ گھل مل کر نہیں رہتی تھی، کیونکہ وہ ان کی سوتیلی بہن تھی۔ مگر انجلیکا اس بات سے بے خبر تھی، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں اور بہن کا رویہ اس کے ساتھ اگر بہت اچھا نہیں تھا تو بہت برا بھی نہیں تھا۔ اب وہ زیادہ سے زیادہ وقت تنہائی میں گزارتی، ہر وقت خود کو اپنے کمرے میں بند رکھتی۔ ایک دو بار انجلیکا کے والدین نے اس بات کو محسوس بھی کیا، مگر اپنی دفتری اور سوشل لائف کی مصروفیات میں اس بات پر زیادہ دھیان نہ دے سکے۔ اینجلینا کی شکل انہیں تبھی نظر آتی جب وہ اسکول جانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلتی یا اسکول سے واپس آتی۔ اس کے علاوہ وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ کھانا بھی اس کے کمرے میں ہی جاتا، اور کمرے میں یا تو وہ اپنے اسکول کا کام کرتی یا پھر ہر چیز کو غور سے بغیر پلکیں جھپکائے دیکھتی رہتی، جیسے وہ سب چیزیں اس سے ہم کلام ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اکثر دیوار پر کچھ نقوش اور کچھ تحریریں ابھر آتی، مگر اینجلیکا ان تحریروں کو ٹھیک طور پر پڑھنے سے قاصر رہتی۔ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا تھا وہ سمجھنے سے بالاتر تھی۔ دل ہر چیز سے جیسے اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن اسکول سے واپس آتے ہوئے راستے میں اس کی مت بھیڑ ایک بارش بزرگ سے ہو گئی۔ بزرگ ایک دم سے اسے دیکھ کر چونک گئے۔ اینجلیکا بھی ان سے بہت متاثر نظر آئی۔ ان کا باوقار روحانی نور سے مزین چہرہ اس سے بہت خوبصورت لگا۔ بزرگ نے شفقت سے پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اینجلیکا نے ادب سے سر جھکا کر کہا، میرا نام اینجلیکا ہے۔ یہ سن کر بزرگ کا چہرہ حیرانگی کے بیروبر میں غوطہ نظر آیا۔ اینجلیکا کو بزرگ کی آنکھوں میں واضح طور پر حیرانی اور کشمکش کی آثار نظر آئے۔ اینجلیکا چاہتی تھی کہ وہ بزرگ اس سے اور بات کرے، مگر وہ بزرگ حیرانی اور پریشانی کے ساتھ آگے کو بڑھ گئے۔ اینجلیکا وہیں چپ چاپ کھڑی اس بزرگ کے جاتے دیکھتی رہی، اور جب وہ بزرگ نظر آنا بند ہو گئے تب اس نے گھر کے طرف قدم بڑھا دیا۔ بزرگ مسجد میں پہنچ کر خاموش تھے۔ ان کے ایک شاگرد نے ادب سے عرض کیا، اے پیر و مرشد، آپ کو اتنا خاموش ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ بزرگ نے حیرت کی کیفیت میں جواب دیا، آج ہم ایک ایسے معاملے میں پھنس گئے ہیں جس کا کوئی حل ہمیں نہیں مل رہا۔ ایسا ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پیر و مرشد، یقیناً یہ کوئی بڑی بات ہوگی جس نے آپ کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں بھی جاننا چاہوں گا کہ ایسی انہونی بات کیا ہے۔ دراصل ہمیں آج راستے میں ایک بچی ملی جس کا نام اینجلیکا تھا، مگر جس طرح وہ رومانیت کی سیڑھی پر قدم رکھتی مجھے نظر آئی ویسے ممکن نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نور کا سفر تو نور ہی طے کر سکتا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں استخارہ کریں گے۔ ہم حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ آخر بات اصل ہے کیا، جو ہماری اتنی ریاضت کے باوجود ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم خود کو بہت صاحب علم خیال کرتے تھے، مگر ایک چھوٹی سی بچی نے ہمیں الجھا کے رکھ دیا ہے کہ ہم اس کے سامنے چھوٹے ہیں۔ شاگرد بھی اپنے پیر و مرشد کی یہ بات سن کر حیران ہو گیا۔ ادھر اینجلیکا آج کچھ سکون محسوس کر رہی تھی، جو بے چینی، بے سکونی اور اضطراب اسے ایک پل کا سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ آج اس کا اضطراب جیسے تھم سا گیا تھا، دل کو قرار سا محسوس ہو رہا تھا۔ آج وہ خوش تھی۔ اینجلیکا کو محسوس ہوا کہ یہ سکون صرف اور صرف اس بزرگ ہستی کی وجہ سے نصیب ہوا ہے۔ اس نے پختہ تہیہ کر لیا
کہ सुबह ज़रूर तलाश करने की कोशिश करेगी और इसका खुदा इसकी मदद ज़रूर करेगा। इस बात का पुख्ता इरादा करके वो सो गई। आज अंजलिका को स्कूल जाने की भी जल्दी थी ताकि वापसी पर इस बुजुर्ग को ढूंढ सके। वापसी पर इसे वो बुजुर्ग वहीं खड़े दिखाई दिए। बुजुर्ग को देखकर इसके चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट खिल उठी। बुजुर्ग भी इसे देखकर मुस्कुरा दिए। एंजेलिका इनके पास पहुंचकर दिली जोश से बोली, मुझे आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी। आप मुझे यहाँ नजर ना आए तो मैं आपको ढूंढने निकल पड़ी। बुजुर्ग अहमद शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने कहा, एंजेलिका बेटा, तुम्हारे घर में एक अलमारी है, इसे आज जाकर अच्छी तरह देखना, तुमको इसमें से कुछ मिलेगा। एंजेलिका ने हैरानी से पूछा कि क्या मिलेगा मुझे? ये तुम खुद जाकर देखो बेटा। यह कहकर बुजुर्ग वहां से चल पड़े। एंजेलिका हैरत और दिल में तरह तरह के ख्यालात सोचते घर की तरफ भागी। आज पहली बार वो घर की तरफ दौड़ कर जा रही थी। इसे अपने घर में पहुंचने की जल्दी थी। कमरे में जाते ही इसने अपना बैग बिस्तर पर फेंका और अलमारी के पास पहुंचकर इससे कहा, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती? वो मुझे दो। अलमारी का दरवाज़ा खुला और कोई चीज़ इसके पाँव में गिर गई और अलमारी का दरवाज़ा बंद हो गया। इसने झुककर देखा तो एक डायरी थी। एंजेलिका हैरान हो गई कि ये किसकी डायरी है। तजस्सुस से मजबूर होकर एंजेलिका ने डायरी पढ़ना शुरू कर दी। यह किसी अस्मा नामी लड़की की डायरी थी। वो मुसलमान थी मगर इसने मोहब्बत में मुब्तला होकर डियोट से शादी कर ली। वो हैरान रह गई कि डियोट तो इसके बाप का नाम है मगर इसकी माँ का नाम तो एल्सी है, तो ये अस्मा कौन है फिर? जो वो डायरी पढ़ती गई, हैरत की वादी में उतरती गई। अस्मा इसकी माँ थी। जब एंजेलिका इस दुनिया में आने वाली थी, एकदम से इसकी माँ के अंदर अपने मजहब से मोहब्बत बेदार हो गई और इसने कसरत से नमाजें और नवाफिल जिक्र व अस्कार का आगाज़ कर दिया। इसकी दिन रात अल्लाह से दुआ थी कि इसकी बेटी रूहानियत के इस मकाम पर पहुँचे जहाँ लोग ज़िंदगी भर की रियाजतों के बाद भी पहुँच नहीं पाते, और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब होगा कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली। एंजेलिका हैरान रह गई कि यह सब जो इसके साथ होता है वो इसकी माँ की दुआ का नतीजा है। अगले दिन इसे बुजुर्ग से मिलने की जल्दी थी। हज़ारों सवाल थे जो इसके दिल में मचल रहे थे। वो इस्लाम के बारे में जानना चाहती थी। इस बुजुर्ग ने कहा, अगर वो पाकिस्तान जा सके तो वहाँ एक रूहानी पेशवा है, वो इसकी मदद करेंगे। वहाँ रहकर वो मजहबी तालीम भी हासिल कर सकती है और रूहानी मंजिलें भी सतर कर सकती है। इसने हामी भर ली कि इसे अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करना है। अब इसने अपने बाप डियोट से बात करने का फैसला कर लिया। जब इसने डियोट से बात की तो हस्ब तवक्का वो गुस्से से चीखने चिल्लाने लगे, मगर जो ही डियोट की आंखें एंजेलिका की आंखों से मिली, एंजेलिका की आंखों से ख्याल की लहर बरकी रो की तरह डियोट की आंखों के रास्ते दिल में उतर गई। अब डियोट ऐसे खामोश था जैसे कुछ नहीं हुआ। एंजेलिका जानती थी अब डियोट वही करेगा जो वो इससे करवाना चाहती है। इर्तिकाज़ व अफकार की शक कई मरतबा वो कर चुकी थी। डियोट ने हंसी खुशी इसे पाकिस्तान भिजवा दिया। बुजुर्ग ने इसका बहुत साथ दिया। वो यहाँ एक दीनी मदरसे में पहुँच गई। इसका नाम एंजेलिका से बदलकर इकरा रख दिया गया। वो मज़हब में ढलने लगी। आज नमाज पढ़ते हुए मेरे साथ अजीब बात हुई है। इकरा मदरसे के मोहतमिम सूफी रहमान से गोया हुई। क्या बात हुई? सूफी रहमान ने हैरत से पूछा। नमाज पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं छोटी हो रही हूँ, इतनी छोटी कि कम होते होते मेरा साइज चूंटी के साइज से भी छोटा हो गया, फिर इससे भी छोटा, फिर और छोटा, और फिर मैं ज़मीन में उतरने लगी, नीचे और नीचे, शायद पाताल में। इकरा ने घबराते हुए इन्हें अपनी कैफियत बताई। सूफी साहब शशद रह गए। उन्होंने इकरा को तसल्ली देकर भेजा। अब इकरा के साथ अक्सर ऐसा होने लगा कि कभी वो खुद को पाताल की गहराइयों में उतरता महसूस करती और कभी आसमान की बुलंदी तक जाता। इस तरह आजकल वो एक नए रूहानी तजुर्बे से दोचार थी जो पुरतहरीर भी था और हैरत अंगेज भी। अब इसे अजीबुल खलकत वजूद वाज़ा नजर आते। कुछ तो इतने भयानक होते कि इसकी चीखें निकलते निकलते रह जाती। वो हैरान हो रही थी कि हर इंसान के साथ ऐसी चीज़ें मौजूद थीं। शायद आम लोगों को नजर नहीं आता, मगर कुदरत ने हर कलमा गो के गिर्द एक हिफाजती हसार रखा है ताकि शयातीन इनके पास ना आ सकें। मगर बहुत कम थे जिनका वो हिफाजती हसार मौजूद था, वरना सबका हिफाजती कवर ना सिर्फ ये कि टूट चुका था, बल्कि एक बहुत खौफनाक वजूद भी था जो इनकी रूह का खून पी रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ
یہ خونی بلا لوگوں کی روحوں کو کمزور سے کمزور تر کرتی جا رہی تھی، مگر جن کی روح کے ساتھ یہ سلسلہ جاری تھا انہیں تو اس کا احساس بھی نہیں تھا کہ خونی بلا انہیں اندر سے کتنا کھوکھلا کر چکی ہے، ان کی روح کیسے جاں بلب ہے، انہیں آخر اس کا علم کیوں نہیں ہو رہا۔ مگر اس بات کا جواب اسے کون دیتا؟ کسی کو یہ خون اشام بلا، یہ ویمپائر نظر ہی نہیں آ رہے تھے جو اتنا بڑا نقصان کر رہے تھے، آہستہ آہستہ ان کے جسم و روح کی طاقت کو کھینچ کر انہیں کمزور کر رہے تھے۔ آخر وہ ایک ویمپائر سے مخاطب ہوئی، تم کون ہو اور کیوں اس شخص کو جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے کمزور کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں شیطان ہوں جو اس کے اپنے اندر موجود ہے، اس کی اپنی کوتاہیوں اور اسلام سے دوری کی وجہ سے میں اس کی روح کی ساری طاقت ختم کرتا جا رہا ہوں۔ اگر یہ سچ میں مسلمان ہوتا تو میں اس کے پاس سے گزرتا بھی تو اذیت میں مبتلا ہو جاتا اور اس مسلمان سے پناہ کے چکر میں کہیں دور بھاگ جاتا کہ میرا وجود ختم نہ ہو جائے، مگر اللہ کے ذکر سے دوری اور غلط اعتقادات نے اس کا حفاظتی کور توڑ دیا، اور اب یہ خود ہی دھیرے دھیرے مار کر میری غذا کا سامان فراہم کر رہا ہے۔ میں اس کو ختم نہیں کر رہا بلکہ یہ خود اپنا قاتل بن رہا ہے۔ اب میں اتنا اچھا بھی نہیں کہ یہ خود اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کرے اور میں انکار کروں۔ ہم سب تو زندہ ہی ان لوگوں کے گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے ہیں۔ یہ جتنے گناہ کرتے ہیں ہم اتنا ہی طاقتور ہوتے ہیں۔ اقرا سن کر حیران ہو کر رہ گئی کہ اگر اس آدمی سے کوئی کہے کہ مجھے تمہارا سا خون چاہیے تو شاید یہ کبھی نہ دے، مگر یہ شیاطین جو دن رات اس کے ساتھ ہیں، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے دن رات اس کا خون چوس رہا ہے اپنے لمبے لمبے بھیانک دانتوں سے۔ اسے تو اس کا احساس بھی نہیں کہ یہ دن رات کیسے موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی کہ کیسے لوگ مذہب سے دوری اور اپنے اعمال کے باعث ان خون اشام بلاؤں کے زیر تسلط تھے، اور وہ جادوگروں کے پاس دوڑ رہے تھے جو ان کے مرض کو ان کے کسی رشتہ داروں کے جادو توڑنے کا نتیجہ قرار دے رہے تھے، اور اس جادو کی کارڈ کے نام پر لمبی چوڑی رقمیں وصول کر رہے تھے۔ اور کہیں وہ دیکھ رہی تھی انسانوں کے اندر خوفناک اسدے پڑ رہے تھے جن کی خوراک انسانی غصہ تھا، اور وہ اپنی پسینے کی خوراک کھا کر اتنے مضبوط اور طاقتور ہو چکے تھے کہ اس نے انسان کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور یہ انسانی اسدہ اتنا بے لگام تھا کہ اس کے اپنے ہی بچوں، بیوی، باپ، ماں، عزیز و اقارب کو نگلتا جا رہا تھا، اور انسان اتنا کمزور اور بے بس تھا جیسے اس اسدے کا غلام بن چکا ہے۔ یہ اسدہ کہیں فٹ لمبا تھا اور اس نے انسان کے گرد اپنا حصار قائم کر رکھا تھا اور اسے لگاتار تنگ سے تنگ کرتا جا رہا تھا، اور اس انسان کو احساس تک نہیں تھا کہ اس کے اپنے اندر اس کے اپنے خون سے ایک خطرناک اسدہ پڑ رہا ہے جو اس کے اپنوں کو تو نگل رہا ہے مگر کسی دن اچانک اسے بھی نگل جائے گا۔ اب اقرا میں اتنی طاقت آ چکی تھی کہ اس کی روح اس کے بدن سے الگ ہو کر جہاں چاہے جا سکتی تھی اور کچھ دیر کے بعد واپس اپنے بدن میں آ جاتی تھی۔ اس دن بھی اس نے اپنی روح کو بدن سے الگ کیا اور پہاڑوں پر پہنچ گئی۔ یہاں وہ حالت استغراق میں تھی، اپنے ذکر و اذکار کرنے میں مہو تھی اور ہر چیز سے بیگانہ اپنے ہی ورد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا وز ختم ہوا تو نہ جانے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ وہ واپس لوٹی تو حیران رہ گئی کہ وہاں اس کا جسم موجود نہیں تھا۔ وہاں موجود لوگوں کی باتوں سے پتہ چلا کہ اس کے جسم کو مردہ سمجھ کر دفن کر دیا گیا ہے۔ اس کی روحانیت اس کے لیے سزا بن گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے، کہاں جائے۔ اتنے میں اس کی تیسری آنکھ نے دیکھا ایک ہسپتال میں نرسیں باتیں کر رہی تھی کہ اس عورت کو جب پتہ لگے گا کہ اس کا بچہ مردہ ہے تو یہ مر جائے گی۔ اس کا شوہر اور گھر والے تو پہلے ہی ایک ایکسیڈنٹ میں مر چکے ہیں، بس اس بچے کے سہارے تو یہ بدنصیب زندہ ہے۔ اقرا نے فوراً فیصلہ کیا اور اس بچے کے جسم میں داخل ہو گئی۔ بچے نے سانس لینا شروع کر دیا۔ وہاں موجود ڈاکٹرز اور نرسیں حیران رہ گئیں۔ یہ ان کی میڈیکل ہسٹری کا پہلا واقعہ تھا کہ ایک مردہ بچہ اچانک زندہ ہو گیا۔ سب حیرت کے ساتھ خوش بھی تھی کہ اس عورت کو جینے کا بہانہ مل گیا، اب اس بچے کے سہارے یہ زندہ رہ پائے گی۔ اقرا سوچ رہی تھی، ہم لوگ اللہ کے سوا اور سہارے کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ آخر کیوں فانی چیزوں اور انسانوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے اپنی اصل کا، اپنی منزل کا، پھر بھی خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس عورت کی ساری امیدیں اس بچے سے وابستہ ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح یہ اس بار بھی اپنے خالق کو بھول گئی، اسے اپنا سہارا نہیں سمجھا۔ شاید یہ لوگ سمم بکمن امیون کی عملی تفسیر بن چکے ہیں، جن کے دلوں پر، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔
اب یہ لوگ ہدایت کے راستے کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ تھی آج کی نصیحت بری پراسرار کہانی۔ کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ